بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزیز طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا موضوع محیط دو عالم ہے قدرت تیری یعنی حمدیہ نظم کی تشریح کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کر چکے ہیں اور آج ہم اس کے بقیہ اشعار کی تشریح کریں گے۔ اور اس نظم کو احسان دانش نے لکھا ہے اور بہت ہی خوبصورت حمدیہ نظم ہے۔ جی تو بسم اللہ کرتے ہیں شعر نمبر 4 سے۔ شعر نمبر 4 ہمارے پاس ہے: تجھی سے صبا ہے تجھی سے سموم، زمیں پر ہیں گل آسماں پہ نجوم۔ اور بہت خوبصورت شعر ہے، چھوٹی بہر کا شعر ہے لیکن بہت خوبصورت ہے۔ اس کے معنی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ صبا، صبا سے مراد ہے ہوا، اور ایسی ہوا جو بہار کے موسم میں چلتی ہے، اور جیسا کہ بہار کے موسم سے یہ مخصوص ہے کہ اس میں پھول کھلتے ہیں، تو پھولوں کی خوشبو کو یہ اپنے اندر سمیٹتی ہے، چنانچہ یہ خوشبودار ہوا کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، صبا سے مراد ہے خوشبودار ہوا، یعنی وہ ہوا جو خاص طور پر بہار کے موسم میں چلتی ہے۔ سموم، سموم سے مراد ہے گرم ہوا، یعنی مئی جون کے مہینے میں جو گرم ہوا چلتی ہے، جو پتوں کو خراب کر دیتی ہے، جو ہر چیز کو، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ پرند چرند ہوں، ان سب کو جو ہے وہ ایک طریقے سے جھلسا کر رکھ دیتی ہے، ان کے چہروں کو، اور انہیں ایک طرح سے بیمار کر دیتی ہے۔ اور اس طرح سے زمین ہے وہ بھی ایک طرح سے جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، بنجر دکھائی دیتی ہے، تو اسی لیے اس کو زہریلی ہوا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سموم سے مراد ہے زہریلی ہوا، یعنی زہریلی ہوا سے مراد کیا ہے؟ بہت زیادہ گرم ہوا جو چیزوں کو خراب کر کر رکھ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، نجوم، نجوم سے مراد ہے ستارے، نجم کی جمع ہے، نجم ایک ستارہ، اور نجوم اس کی جمع ہے بہت سے ستارے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے الفاظ کے معنی۔ اب ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حمدیہ نظم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق کائنات ہے، جس نے ہر شے کو تخلیق کیا ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز کا بھی وہی خالق ہے، وہی بنانے والا ہے، اور اس نے ہر شے کو تخلیق کیا ہے۔ اس کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی بنا سکے، جو مچھر کے ایک پر کو بھی تخلیق کر سکے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس کی کاریگری ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے کہ جس نے ہر شے کو بنا دیا اور بہت احسن طریقے سے بنایا ہے۔ تو اس نظم میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بہترین ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر مخلوق کا خالق ہے، اور اس کی جو قدرت ہے اس کی بدولت کسی بھی شے میں یکسانیت دکھائی نہیں دیتی۔ اب دیکھیں، میں نے یکسانیت کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی آپ کو ہر شے جو ہے اس میں مختلف جو ہے وہ رنگ دکھائی دیں گے۔ ٹھیک ہے، پھول ہیں تو اس میں کروڑ ہا قسمیں ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ان کی خوشبوئیں مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان ہیں تو ان کے چہرے مختلف ہیں، جانور ہیں تو ان کی آپ دیکھیں کہ بناوٹ کس قسم کی ہے۔ سبزہ ہے یعنی گھاس ہی اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کتنے ہی رنگ دکھائی دیتے ہیں، یعنی چیزیں اتنی ہیں کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ میں صرف آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ کسی بھی شے میں آپ کو یکسانیت دکھائی نہیں دے گی، ہر شے آپ کو مختلف دکھائی دے گی۔ اور یہاں پہ جو صبا اور سموم سے مراد ہے نا، وہ بھی یکسانیت ان میں نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو مختلف رخ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے دیکھیں، میں نے آپ کو جو ہے وہ پہلے بتایا، اور ابھی جو ہے وہ ہم اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے 2 رخ رکھے ہیں، جیسے دن رات ہے،
ٹھیک ہے، اب دن مختلف ہے، رات مختلف ہے، خیر ہے، شر ہے، یعنی نیکی بدی، ایک ہی چیز کے دو رنگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک مثبت ہے، ایک منفی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو صبا ہے وہ مختلف ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہار میں چلتی ہے، خوشبودار ہوا ہے، اور اسی کا دوسرا رنگ آپ دیکھیں تو وہ ہے گرم ہوا، زہریلی ہوا، جو چیزوں کو بالکل اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ جو صبا ہے وہ کس طریقے سے گلوں کو، یعنی پھولوں کو کھلاتی ہے، ٹھیک ہے، اور چمن کو بہار کا رنگ دے دیتی ہے۔ تو بیٹے اسی طریقے سے ہر چیز کے جو ہے وہ دو دو رخ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بنانے والا کون ہے؟ اس کے سوا کون ہے جو اتنی چیزوں کو جو ہے مختلف رنگ عطا کرے، خوشبوئیں دے، ٹھیک ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ تو چمن کی خوشبودار ہوا کو چلانے والا بھی اللہ ہی ہے، اور گرم ہوا کے جھونکے بھی اسی کے تابع ہیں۔ کوئی ہے جو ہوا کا ایک جھونکا چلا سکے، کوئی ہے جو درخت کے پتوں کو ہلا سکے، یہ سب اسی کے حکم کے فرما بردار ہیں، اسی کے حکم کے تابع ہیں، اور وہ واقعی بہترین تخلیق کار ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اسی نے زمین پر رنگا رنگ پھول بھی کھلا دیے، اور دوسری طرف اس نے آسمان کو ستاروں سے روشن کر دیا، ٹھیک ہے۔ زمین پر ہیں گل، آسمان پہ نجوم، آسمان کو روشن کر دیا، جگمگا دیا ستاروں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ آسمان پر اگر ستارے نہ ہوتے تو آسمان کتنا ویران دکھائی دیتا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تخلیق کی ہیں نا، وہ اپنے بندوں کے لیے کی ہیں، کہ میرے بندے جو ہیں وہ دیکھیں، ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، اور وہ دیکھتا ہے کہ کون سے بندے جو ہیں وہ میرا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ میری نعمتوں سے لطف اندوز تو ہوتے ہیں، لیکن کون ہے جو میرا شکر گزار بنتا ہے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس نے اپنے بندوں کے لیے تخلیق کی ہیں، اور وہ واقعی جو ہے وہ بے عیب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے قرآن پاک میں جو ہے وہ خود کہہ دیا کہ تم لوگ اپنے رب کی کسی بھی تخلیق میں کوئی خامی نہیں دیکھو گے، کوئی کمزوری نہیں دیکھو گے۔ بے شک تم جتنی دفعہ اس کو دیکھو، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو جتنی دفعہ دیکھو گے، تمہیں اس میں کوئی خامی نہیں دکھائی دے گی، بلکہ تمہاری نظر جو ہے وہ ناکام لوٹ آئے گی۔ یعنی واقعی اللہ تعالیٰ کی جو کاریگری ہے وہ مکمل ترین ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہترین مصور ہے، بہترین بنانے والا ہے، بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں، چاہے ان کا مثبت رنگ ہے، چاہے منفی رنگ ہے، یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم شعر نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ جی، ضیائے رخ زندگی تجھ سے ہے، جہاں میں بھی رخشندگی تجھ سے ہے۔ جی بیٹے، اب ہم الفاظ کے معنی جو ہے وہ چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ضیائے رخ زندگی، ضیاء سے مراد ہے روشنی، چمک، رخ چہرے کو کہتے ہیں۔ تو ضیائے رخ زندگی، زندگی کے چہرے کی روشنی، کیا مراد ہوا؟ زندگی کا کون سا چہرہ ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا، اس سے مراد یہ ہے زندگی، یعنی زندگی کا چہرہ، ٹھیک ہے، مراد زندگی ہے، ٹھیک ہے، کہ زندگی میں رونق، زندگی میں چمک اللہ تعالیٰ ہی کے دم قدم سے ہے۔ جہاں سے مراد ہے دنیا، ٹھیک ہے، عالم بھی کہہ سکتے ہیں۔ رخشندگی سے مراد ہے چمک، ٹھیک ہے، رخشندہ، چمک، جگمگاہٹ۔ جی، یہ تو تھے الفاظ کے معنی۔ اب ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ جی، اس شعر میں شاعر نے کون سا جو ہے وہ موضوع بیان کیا ہے؟ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دنیا میں جو رونقیں ہیں، جو خوشیاں ہیں، وہ سب بھی
ہمارے رب کی ہی وجہ سے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ہم جو ہے وہ کسی پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں، پھر اس پریشانی سے نکالنے والا، ان غموں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، کہ جو دکھ دے کر پھر ہمیں جو ہے وہ سکھ سے نوازتی ہے۔ تو اس وقت ہماری خوشیوں کا کیا عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے دل جو ہیں وہ خوشیوں سے بھر جاتے ہیں۔ تو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب دیکھیں کہ پریشانی میں ہم کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہی ہے جو دکھ درد دور کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں ایسے بھی بدقسمت لوگ ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی پریشانیوں اور مشکلات میں کس کو پکارے، یعنی وہ ناواقف ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناواقف ہیں، وہ ان کی عقل ہی جو ہے وہ ناقص ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پیروکار نہیں ہیں، اس کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، چنانچہ وہ ساری زندگی پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ کی ذات ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اور ہماری زندگیوں کو روشن کرنے والا، ہماری زندگیوں میں خوشیاں بکھیرنے والا وہ موجود ہے۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس خالق کے بندے ہیں کہ جو سب پر حاوی ہے، جو سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک بات کہی، تو صرف یہ سب مثال آپ کو اس لیے دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ضیاء سے کیا مراد ہے، رخشندگی سے کیا مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے دنیا میں کیسے خوشیاں بکھرتی ہیں، ٹھیک۔ یہ میں نے صرف آپ کو مثال دی ہے تاکہ آپ کو میری جو ہے وہ بات سمجھ آ جائے۔ تو واقعی جو ہے نا وہ دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، اس کے سوا کوئی ہستی ایسی ہے ہی نہیں جو ایسا کمال دکھا سکے۔ کیسا کمال؟ یعنی وہ زندگی دے سکے۔ اب دیکھیں وہی ہے نا کہ جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، کوئی ہے اس کے سوا جو ایسا کر سکے؟ تو زندگی دینے والا بھی وہی ہے، اور زندگیوں کو خوشیوں سے بھرنے والا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگیاں دی اس نے، ہر چیز کو زندگی عطا کی، ہر چیز میں جان ڈالی، ہر شے کو روح عطا کی، اور پھر ان کی زندگیوں کو ہنگاموں سے، رونقوں سے اور خوشیوں سے بھی بھر دیا۔ تو شاعر صحیح کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری زندگیوں میں رونقوں کا اور خوشیوں کا ضامن ہے، وہی دلوں کو سکون دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دل جو ہے وہ ہمارے کبھی کبھار پریشانیوں سے جو ہے وہ اس کے احاطے میں آ جاتے ہیں، غم سے بھر جاتے ہیں، تو ان دلوں کو سکون دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ تو ضیاء رخ زندگی سے مراد آپ کیا لیں گے؟ کہ دلوں کو، زندگیوں کو خوشیوں سے بھرنے والا اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمارے دلوں کو پھیر سکے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری زندگیوں سے دکھوں کو دور کر سکے۔ تو وہی دلوں کو سکون دیتا ہے، وہی زندگیوں کو تابندگی دیتا ہے، چمک عطا کرتا ہے، خوشی عطا کرتا ہے۔ تابندگی سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ خوشی، ٹھیک ہے۔ تو پوری دنیا میں خوشیوں کے رنگ اللہ ہی کے دم سے بکھرتے ہیں۔ جہاں بھر کو خوشیاں عطا کرنے والا میرا رب ہے، اور وہی سب کا آسرا ہے، وہی سہارا ہے۔ اور اب دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو تخلیق کیا تو ان کو لاوارث نہیں چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی مخلوقات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہیں، چاہے وہ زمین کے اوپر ہیں، کہیں بھی ہیں، اس نے اپنی ہر مخلوق کے رزق کا بھی ذمہ لے رکھا ہے، اس نے اپنی مخلوقات کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے رکھی ہے، اور اس نے ان کی ہدایت کے بھی سامان کر رکھے ہیں۔
جیسے ہمیں ہدایت پہنچانے کا بھی تو اس نے ذمہ لیا نا، ٹھیک ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ہمارے لیے جو ہے وہ اتنے ہی اپنے پیغمبر بھیج دیے کہ میرے بندے جو ہیں وہ بھٹک نہ جائیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ دنیا والوں کو خوشیاں دینے کا سبب ہے۔ تو واقعی میرا رب جو ہے وہ بہت زیادہ مہربان ہے، وہ وسعت والا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس جہاں والوں کو خوشیاں دینے کا ضامن بھی ہے، اور وہ ہر شے کی خود حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو خوشیوں سے ہمکنار کرتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات رحیم و کریم ہے۔ جی ہم شعر نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ شعر نمبر 6 ہمارے پاس کیا ہے؟ محیط دو عالم ہے قدرت تیری، ہے کثرت کے پردے میں وحدت تیری۔ جی بہت خوبصورت شعر ہے، اور اسی کا ایک مصرع جو ہے وہ اس نظم کا عنوان ہے، ٹھیک ہے۔ محیط میننگ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ محیط کا مطلب ہے احاطے میں لینے والا، گھیر لینے والا، ٹھیک ہے، یعنی اس نے ہر شے کو اپنی گھیرے میں لیا ہوا ہے، اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے۔ اب دیکھیں نا، مٹھی میں لینے سے کیا مراد ہے؟ کہ اس نے حفاظت میں لیا ہوا ہے۔ اگر ہم یا جتنی بھی مخلوقات ہیں، اگر وہ اس کی قبضہ قدرت میں نہ ہوں، اس کے احاطے میں نہ ہوں، تو پھر ان کا کیا حال ہو؟ وہ بالکل لاوارث ہوں، نہ ان کی کوئی حفاظت کرنے والا ہو، نہ ان کو کوئی رزق دینے والا ہو، نہ ان کو کوئی خوشیوں کا جو ہے وہ خوشیاں عطا کرنے والا ہو۔ تو یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت بڑی مہربانی ہے کہ واقعی اس نے ہمیں اپنی ہر مخلوق کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ وحدت سے مراد ہے ایک ہونا، واحد سے ہے نا، تو ایک ہونا مراد توحید، ٹھیک ہے جی۔ اور کثرت سے مراد کیا ہے؟ کثرت سے مراد ہے زیادہ ہونا، زیادتی، چیزوں کی زیادتی، وافر ہونا۔ اور یہاں پہ کثرت سے مراد کیا لی گئی ہے؟ اس کے دو میننگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو کثرت سے مراد اللہ تعالیٰ نے جو کثیر تعداد میں چیزیں تخلیق کی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کثرت ہے۔ اور ایک کثرت سے مراد جو ہم اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دنیاوی خدا گھڑ لیتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں گے، نعوذ باللہ، تو اس سے بھی مراد ہم کثرت لیتے ہیں۔ تشریح میں ہم ابھی اس کا ذکر کرتے ہیں، پہلے آپ میننگ جو ہے وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ کثرت سے مراد کیا ہے؟ زیادہ ہونا، وافر ہونا، چیزوں کا وافر مقدار میں ہونا۔ تو اس کو شاعر نے تھوڑے سے آسان الفاظ میں یا مختصر کر کے صرف ایک لفظ جو ہے وہ دے دیا ہے، کثرت، ٹھیک ہے۔ یعنی کثرت کے پردے میں جو ہے وہ کیا نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات نظر آتی ہے۔ جی تشریح کی طرف چلتے ہیں ہم۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت نے دونوں جہانوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ جیسے پہلے بات کی ہم نے کہ دونوں جو دنیایں ہیں، دونوں دنیایں کون سی ہیں؟ آپ جانتے ہیں، ایک یہ دنیا جس کو عالم فانی کہا جاتا ہے، جو فنا ہو جانے والی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری دنیا کون سی ہے؟ اخروی دنیا، جس کو آخرت کا نام دیا جاتا ہے، ابدی دنیا جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں دنیاؤں کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے، مطلب دونوں دنیایں اور اس میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے کارخانے میں ہر شے با کمال ہے۔ کارخانے سے مراد کیا لی ہے میں نے؟ دونوں دنیایں، ٹھیک ہے۔ اس کے کارخانے میں ہر شے مکمل ترین ہے، با کمال ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اور بالکل بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، ہر چیز نفع بخش ہے۔ کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں پیدا کی ہے نا، تو کوئی بھی جو ہے وہ بیکار نہیں ہے، ہر شے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا اپنے شعر میں
نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ واقعی اس شعر کے ذریعے سے اقبال نے اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، قدرت کاملہ ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کر دیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز اس دنیا میں پیدا کی ہے وہ نفع بخش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے لاتعداد نعمتیں اس دنیا میں رکھی ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ہے، اور اس پہ وہ خود گواہی دیتا ہے۔ یعنی سورہ رحمان کی جو آیت مبارکہ ہے اس کا کیا مفہوم ہے؟ بے شک تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں، اتنی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اب یہاں پہ کثرت سے مراد ہم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جو وضاحت ہے وہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں ہے، اتنی چیزیں اس دنیا میں رکھ دی ہیں کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ لیکن ان چیزوں کے بارے میں اگر سوچیں، غور و فکر کریں، تو ہمیں واقعی جو ہے وہ محسوس ہو جاتا ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ اب دیکھیں، ایک مثال جو ہے وہ آپ لے لیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کے سوا نعوذ باللہ اگر 2 یا 3 خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ گلاب کا رنگ جو ہے وہ کالا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں، اس کی پتیاں جو ہیں وہ لمبی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ایک کہتا کہ نہیں، اس کی جو خوشبو ہے اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر دن ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا کہ دن جو ہے وہ اتنے گھنٹوں کا ہونا چاہیے، ایک کہتا نہیں، دن جو ہے وہ اتنے گھنٹوں کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ موسم جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا کہ موسم، ایک کہتا کہ جی موسم جو ہے وہ 7 ہونے چاہیے، ایک کہتا کہ موسم جو ہے وہ 10 ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے پوری کائنات کا، پوری دنیا کا، تو وہ اتنی خوبی سے، اتنے احسن طریقے سے نہ چل سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نا کہ اللہ ایک ہے، وہ اس نظام کائنات کو کتنی خوبی سے، کتنے احسن طریقے سے چلا رہا ہے کہ کسی بھی ایک لمحے کی کمی بیشی نہیں ہو پاتی، ٹھیک ہے، کہ اس نے ہر شے کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے، اور ہر چیز، ہر موسم، ہر وقت اپنے جو ہے وہ مطابق آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ جیسے موسم ہے، ٹھیک ہے، موسم اپنے وقت کے مطابق آتے جاتے ہیں، دن رات ہیں وہ اپنے حساب سے آتے ہیں، کسی لمحے کی جو ہے وہ کمی زیادتی نہیں ہونے پاتی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، قدرت ہے کہ جس نے نظام کائنات کو بھی ایسے طریقے سے چلا رکھا ہے، اور ہر شے اس کی قبضہ قدرت میں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی جو پیدا کردہ نعمتیں ہیں، چیزیں ہیں، ان میں وہ نظر آتا ہے کہ واقعی وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، کیونکہ اگر وہ ایک نہ ہوتا تو اس نظام کائنات کو خوبی سے نہ چلایا جا سکتا، ٹھیک ہو گیا۔ اب دوسری صورت میں جو دوسری چیز ہے کثرت کے حوالے سے، کہ کثرت سے مراد اگر ہم یہ لیں کہ ہم اس دنیا میں اگر کسی مشکل سے دوچار ہوتے ہیں، اگر کسی آزمائش میں پڑتے ہیں، تو ہم جو ہے نا اس سے نکلنے کے لیے سہارے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ شخص ہوگا جو ہمیں اس مشکل سے نکال دے گا، ہاں وہ شخص ہے جو اتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، وہ ہمیں اس آزمائش سے جو ہے وہ نکالنے میں مددگار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے شرک کیا نا، ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کئی اور جو ہے وہ معبود ڈھونڈنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ۔ تو اب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ہم جو ہے وہ بھٹکتے پھریں گے ان لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی تلاش میں پھرتے رہیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے، اور پھر ہماری اس مشکل کو، اس آزمائش کو کون دور کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بے شک ہم کتنے ہی معبودوں کو تلاش کریں، کتنے ہی دنیاوی خداؤں کے پیچھے پھرتے رہیں، بھٹکتے پھریں، لیکن آخر کار
جو اللہ وحدہ لا شریک ہے وہی اس ہماری آزمائش کو دور بھی کرے گا، اور ان دنیاوی خداؤں کا خاتمہ بھی ہمارے دلوں سے کرنے والا وہی ہے۔ کیونکہ ایک وقت آتا ہے کہ ہم بالکل جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں کہ ہاں بس اللہ تو ہی ہے جو ہمیں اس مشکل سے نکال سکتا ہے۔ تو بیٹے یہ ہے کثرت کے پردے میں وحدت، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ سارے جو معبود تھے وہ سب ختم ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اور ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آ گئی، کیونکہ ہم جو ہے نا وہ بہت ناقص العقل ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم پہلے جو ہے وہ جو ظاہری طور پر چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ہم ان سے مدد مانگتے ہیں، وہ کثرت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ دنیاوی خدا ہیں، وہ دنیاوی معبود ہیں ہمارے۔ جب وہ ہمیں مایوس کر دیتے ہیں نا، ظاہر ہے وہ تو کچھ کرنے پہ قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب ان سے ہم مایوس ہوتے ہیں تو پھر کس کو پکارتے ہیں؟ آخر میں پھر اللہ کی ذات ہی ہماری مشکل کشا ثابت ہوتی ہے۔ تو واقعی کثرت کے پردے میں اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے وہی نظر آتا ہے، اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واقعی ہم پہ مہربان ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم میں کیا کمزوریاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ تو واقعی جو ہے وہی ہمیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اور اس پہ پھر ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جی شعر نمبر 7 ہے ہمارے پاس۔ تیرے زمزمے آبشاروں میں ہیں، تیری عظمتیں کوہساروں میں۔ جی تو شاعر نے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کی عظمت کا بھی ذکر کیا ہے۔ جی پہلے ہم الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ زمزمے، زمزمے سے مراد ہے گیت، ترانے، ٹھیک ہے، نغمے۔ اور کوہسار سے مراد ہے پہاڑ، ٹھیک ہو گیا۔ عظمت، بڑائی، بزرگی۔ آبشاریں، آبشاریں کیا ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں؟ پہاڑ کی بلندی سے گرتا ہوا پانی آبشار کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب بہت ہی بلندی سے پانی گرتا ہے نا تو اس کی بہت ہی آواز ہوتی ہے، بہت بلند آواز ہوتی ہے کہ اگر آپ قریب کھڑے ہوں نا تو آپ کو جو ہے ایک دوسرے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اتنا جو ہے وہ اس پانی میں آواز ہوتی ہے۔ اور اسی کو شاعر نے جو ہے وہ کیا نام دیا ہے؟ زمزموں کا نام دیا ہے، کہ آبشاریں گیت گا رہی ہیں، اور وہ گیت کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے، کہ آبشار جو ہے نا وہ اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، اپنے خالق کی تعریف کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم باقاعدہ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جی شاعر اللہ تعالیٰ سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں اس شعر میں کہ اس دنیا میں ہر شے اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اپنے خالق کی تسبیح بیان کر رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اس شان کی مالک ہے کہ واقعی اس کی تعریف و توصیف ہر لمحہ کی جائے۔ اسی لیے چرند پرند اپنے انداز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور بندگان خدا یعنی ہم اپنے خالق حقیقی کے ذکر سے اپنی زبانیں تر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے ہمارا، اور وہی سزاوار ہے کہ ہم اس کی ہر لمحہ تعریف کریں۔ اب دیکھیں کہ اس نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، اب یہاں پہ تو اس نے شاعر نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے نا، ٹھیک ہے؟ آبشاروں کا ذکر کر دیا اور پہاڑوں کا ذکر کر دیا۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اس کے عظیم ہونے کا ذکر کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ واقعی جو ہے وہ عظیم و برتر ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے آس پاس موجود ان گنت چیزوں کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی ان چیزوں کو بنانے والا کتنی عظیم و برتر ہستی کا مالک ہے۔
اب دیکھیے پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، بلند و بالا پہاڑ، ٹھیک ہے، اب ان کو سر کرنا بھی جو ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ پہاڑ جو ہیں وہ ہمیں اتنے بلند و بالا دکھائی دیتے ہیں، تو ان کو پیدا کرنے والا جو ہے وہ کتنی عظیم ہستی کا مالک ہوگا. کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی؟ ہم؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقعی بڑا ہے، عظیم ہے، اور بلند و بالا ہستی کا مالک ہے، اور کوئی اس کے سوا ایسی ہستی نہیں ہے، ذات نہیں ہے کہ جو ان دنیاؤں کو تخلیق کر سکے، ٹھیک ہے، جو اتنا مہربان ہو. واقعی وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور وہی ہر شے پر قادر ہے. جی، تو یہ تھی ہماری اس نظم کی تشریح. مجھے امید ہے کہ آپ کو ان اشعار کی تشریح جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے وہ اس تشریح کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے.